بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الاستنصار فی الوضوء، وضو میں استنصار، وضو میں استنشاق اور استنصار۔ استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، استنصار ہوتا ہے ناک کو جھاڑ کے صاف کرنا۔ تو یہ دونوں کلمات ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ وضو میں استنصار یہ ہوگا کہ پھر پانی ڈال کر ناک کو جو صاف کیا جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے طہارت اور صفائی کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ عبادت اور بندگی کرنے سے پہلے بھی جب یہ ان اعضاء کی طہارت اور پاکیزگی صفائی ہوگی، ایک تو شریعت مطالعہ کے حکم پر پابندی اور عمل کرنے کی برکات و ثواب حاصل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ طبی نقطہ نظر سے میڈیکل کی روشنی میں جسمانی طور پہ آدمی بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ناک جھاڑ کی خوب صفائی کر لی جائے تو اس سے بہت ساری امراض سے بھی چھٹکارا ہوتا ہے اور بندے کا حلق بھی درست رہتا ہے، آواز نکالنا پڑھنا وہ بھی درست ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، بن عباس رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات لی ہیں جن کے اندر ناک جھاڑ کے صاف کرنا اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ چونکہ وضو میں یہ چیز ہے تو وضو کے ابواب میں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر دیا اور حوالے کے طور پر تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لے لیا۔ اور اس ترجمۃ الباب کے تحت حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک ذکر کی ہے، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر۔ فرمایا جو وضو کرے بس چاہیے کہ ناک جھاڑے، پانی ناک میں ڈال کر ناک جھاڑ کے ناک کی صفائی کرے۔ فلیستنصر، جو وضو کرے چاہیے کہ ناک جھاڑ کے صاف کرے۔ اب یہ حکم ہے۔ اور دوسرا اس حدیث شریف میں یہ ہے، ومن استجمر، جو آدمی ڈھیلوں کے ذریعے صفائی کرے۔ استنجا بالحجارہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پتھروں کے ساتھ ڈھیلے کے ساتھ بھی صفائی کی جاتی ہے۔ تو جو ڈھیلوں کے ساتھ صفائی کرے فلیوتر، چاہیے کہ وہ طاق رکھے، چاہیے کہ وہ طاق رکھے۔ تو اس وقت مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ شرعی طور پر جو ہے وہ صفائی ضروری ہے، خواہ وہ ایک ڈھیلے سے ہو، 2 سے ہو، 4 سے ہو، 6 سے ہو، کتنے بھی ہو۔ لیکن بہتر اور مستحب کیا ہے اس حدیث پاک کی روح سے بھی کہ جب آدمی وہ ڈھیلے استعمال کرے تو صفائی تو ہو جاتی ہے، لیکن صفائی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عدد بھی طاق کا رکھے تو زیادہ بہتر ہے، عدد طاق کا رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ جو ہے مقصود تو صفائی ہے، وہ جتنے ڈھیلوں سے ممکن ہے اتنے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے۔ اور یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ جو وضو کرے چاہیے کہ فلیستنصر، چاہیے کہ وہ ناک جھاڑ کے صاف کرے۔ اس میں بعض اہل علم نے تو کہا فلیستنصر، یہ صیغہ امر ہے، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے، لہذا جو وضو کرے اس کے لیے ناک میں پانی ڈال کے ناک جھاڑنا صاف کرنا یہ وضو کے واجبات میں سے ہے، ضروری ہے۔ جبکہ باقی اہل علم جمہور کا نقطہ نظر، ہمارے فقہائے احناف علیہ الرحمہ کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ حکم جو ہے وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ تو جس میں یہ ہے کہ جو بندہ وضو کرے چاہیے کہ ناک دھو کر جو ہے اس کو صاف کرے، اس کو ناک کو جھاڑے صاف کرے۔ یہ حکم کیا ہے؟ استحبابی ہے۔ جو اس حدیث پاک کی روشنی میں ایسا کرے گا اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی برکات ملیں گی، ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ناک میں پانی ڈالتا نہیں ہے، ناک کو نہیں جھاڑتا صاف کرتا، تو کیا اس کا وضو ہو گیا یا نہ ہو گیا؟
اس پہ جب بات آئے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ فرائض وضو چونکہ 4 ہیں وہ اس نے پورے کر لیے ہیں تو وضو اس کا ہو گیا ہے۔ اس سے اگلا باب حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب الاستجمار وطرن۔ وہی جو پچھلے حدیث میں بات تو آ گئی کہ ڈھیلے کتنے ہونے چاہیے، لیکن چونکہ حدیث میں 2 چیزیں آئیں، ایک استنصار کا حکم تھا، ناک جھاڑنا صاف کر، دوسرا کیا تھا، ڈھیلے طاق ہونے چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں دونوں چیزیں آ گئیں تو وہ اس پر پچھلا باب قائم کر دیا، الاستنصار فی الوضو، وضو میں ناک کا جھاڑنا، اور اگلا باب قائم کر دیا الاستجمار وطرن، ڈھیلا طاق ہونے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ دونوں ایک باب میں ظاہر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو علیحدہ باب قائم کرتے ہیں نا، وہ ایک نیا مسئلہ واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تراجم بخاری جو ہیں یہ فقہ البخاری شمار ہوتے کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک میں بات تو آ گئی لیکن علیحدہ عنوان قائم کیا، بھائی جس طرح وضو کے دوران جو ہے وہ ناک جھاڑنے کا مسئلہ ہے، اسی طرح استنجا کرتے وقت پانی کے ساتھ بھی استنجا ہوتا ہے تو ڈھیلوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو ڈھیلوں کا عدد کتنا ہونا چاہیے، طاق ہونا چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم فرمایا۔ اور اس کے آخری راوی بھی کیا ہیں بھائی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا تھا، سند کے لحاظ سے مضبوط ترین سند اور صحیح ترین سند یہ بنتی ہے جس میں یہ راوی ہوتے ہیں نا، عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، ثم لینتصر، اور چاہیے کہ جھاڑے، ناک کو صاف کرے، ومن استجمر فلیوتر، اور جو ڈھیلے استعمال کرے تو وہ کیا چاہیے اس کو، طاق عدد میں استعمال کرے۔ یہ بات تو ابھی آپ نے پڑھ لی، پچھلی حدیث پاک میں بھی دونوں مسائل آ گئے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے، وضو والے پانی میں ڈالنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ ہاتھ کو دھو دے۔ جب بندہ سو کر اٹھے تو سب سے پہلے کیا کرے بھی، وضو کرتے وقت ہاتھ دھو لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا، أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ وہ رات سویا تھا تو اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ آدمی کو پتہ، رات سوتے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، ہاتھ کہیں نجاست پہ لگا، کہاں لگا۔ اس وجہ سے جب بندہ سو کر اٹھے تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہاتھ دھو لے پھر پانی والے برتن میں ڈال لے۔ ایسے نہ کرے کہ مطلب ہے اٹھتے ہی مطلب ہاتھ پانی والے برتن میں ڈال لے۔ بات آ گئی سمجھ؟ اور یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ رات کے سونے کا ہے یا دن کے سونے کا بھی یہی حکم ہے؟ تو اس میں بعض اہل علم نے اگرچہ رائے دی ہے کہ رات کے سونے کے بعد بندہ اٹھے تو ہاتھ کے بارے میں یہ حکم ہے، پانی والے برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لے، لیکن باقی جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے، ہمارے بزرگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ خواہ دن کا سونا ہو خواہ رات کا سونا ہو، سو کر جب بندہ اٹھتا ہے، ظاہر سونے کی حالت میں جو علت بیان ہو رہی ہے کہ کیا پتہ کیسے مطلب ہے اس کا ہاتھ کہاں رہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر جو ہے وہ دن کا سونا ہو یا رات کا سونا ہو۔ ایک روایت میں آتا بھی اتنا ہی ہے کہ جب بندہ اٹھے مطلب ہے تو وہ رات کو اٹھے، دن کو اٹھے، کسی ٹائم بھی سو کر اٹھے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وضو والے پانی جو ہے نا اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ یہ اس صورت میں تو ممکن ہے جب پانی چھوٹے برتن میں ہے، لوٹے وغیرہ میں، تو وضو کرنے سے پہلے کیا کرے بندہ، پانی کو مطلب ہے وہ چھوٹا برتن ہے تو اس سے انڈیلا جا سکتا ہے، تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، پھر جو ہے دھلے ہوئے ہاتھ برتن میں ڈال کے نا، لوٹے میں تو ضرورت ہی نہیں ہوگی ہاتھ ڈالنے کی،
باقی اگر برتن چھوٹا ہے جس کو مطلب ہے ایک طرف سے اوپر کر کے ہاتھوں کو پہلے دھویا جا سکتا ہے پھر یہ حکم ہوگا نا۔ اگر اتنا بڑا برتن ہے جس میں وہ آدمی جو ہے وہ ایک طرف سے اٹھائے گا دوسری طرف پانی گر جائے گا نیچے ہاتھ دھو نہیں سکتا، تو اس کے لیے اہل علم نے فقہائے کرام علیہم الرحمہ نے یہ فرمایا کہ آدمی بائیں ہاتھ کی انگلیاں پہلے پانی میں ڈالے، صرف ہاتھ نہ ڈالے، انگلیاں ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے دائیں ہاتھ پہ ڈالے، دائیں ہاتھ کو جب دھو لے تو پھر دھلا ہوا دایاں ہاتھ پانی میں ڈال کر بایاں دھو لے۔ اس طریقے کے ساتھ ہاتھ دھل جائیں گے، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس صورت میں ہی ہے جس وقت برتن بڑا ہے جس میں ہاتھ دھوئے نہیں جا سکتے بغیر پانی نکال کے۔ اگر کوئی برتن بڑا ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی چھوٹا برتن بھی پاس موجود ہے تو پھر اس چھوٹے برتن سے پانی نکالا جائے۔ بات آگی سمجھ؟ ہاں، بعض نے اگرچہ یہ بھی رائے دی ہے کہ کپڑا بھگو کر جو ہے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، لیکن فقہائے کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر برتن کوئی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے پہلے ہاتھ دھونے کا، تو برتن بڑا ہے تو اس کا یہ وہ بتاتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈالی جائیں، اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے دائیں ہاتھ پہ ڈالے، دایاں ہاتھ دھل جائے گا، پھر دایاں اس برتن میں ڈال کے پانی نکال کے بایاں دھو لیں۔ اور یہاں پر اہل علم پھر یہ بھی فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ جہاں پر معاملہ شک کا پیش آ جائے وہاں پر احتیاط کی جانب جو ہے نا اختیار کرنی چاہیے، وہاں پر جانب احتیاط کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے۔ چونکہ اب شک ہے نا کہ رات آدمی سویا یا دن کو سویا تو ہاتھ نہ جانے کہ نجاست پہ نہ لگا ہو، اگر یقین ہو کہ نجاست ہاتھ کے ساتھ لگی ہے پھر ہاتھ ڈال دیا، پانی تھا تھوڑا تو اس پائے قلیل کے اندر وہ کیا ہو جائے گا؟ پانی نجس ہو جائے گا۔ تھوڑا پانی تھا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ تھوڑا پانی رنگ بو ذائقہ بدلنے سے، ان میں سے کوئی چیز بھی جب بدلی جاتی ہے تغیر آتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی نجس ہو گیا ہے۔ تو بہرحال آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جہاں شک کی نوبت آئے وہاں پہ احتیاط والا پہلو جو ہے اس کو ترجیح دی جائے، بروئے کار لایا جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہ بھی قائم فرمایا، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، کہ پاؤں کو دھویا جائے، پاؤں پر مسح نہ کیا جائے، پاؤں پر مسح نہ کیا جائے۔ بیٹا موزے پہنے ہوں نا پاؤں کے اوپر تو مسح علی الخفین ہے، مسح علی موضوع پر مسح کرنے کا الگ حکم ہے، لیکن ویسے پاؤں کو دھونے کا حکم ہے۔ پاؤں کو قرآن مجید میں جو وضو کا حکم ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ارجلکم پاؤں کو اغسلوا کے تحت ہے، جس طرح چہرے کو دھونا ہے، اس بازوؤں کو دھونا ہے، اسی طرح پاؤں کو بھی دھونا ہے۔ پاؤں پہ مسا نہیں ہوتا، پاؤں پہ ہاں اگر پاؤں زخمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ پانی ضرر دیتا ہے، پانی نہیں لگ سکتا، تو اس کو مطلب ہے ہاتھ کا اوپر پھیر لینا، بس وہ اور چیز ہے، لیکن ویسے پاؤں کا غسل، پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ مسا پاؤں پہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اگر جو ہے وہ موزے پہنے ہوں تو پھر کیا ہے، جو موضوع کے احکام ہیں اس کے مطابق پھر موضوع پر مسح کیا جائے گا۔ تو اس حدیث یہاں اس باب کے تحت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر آئے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں آقا حضور کسی جگہ پہ تشریف فرما ہو گئے، ہمیں آگے بھیج دیا۔ فأدرکنا، آقا حضور علیہ السلام جب ہمارے پاس پہنچے، وقد ارحقنا العصر، ہم عصر سے لیٹ ہو رہے تھے، عصر کی نماز ابھی باقی تھی۔ فجعلنا نتودع ونمسح علی ارجلنا، ہم وضو کرنا شروع ہوئے، ہم اپنے پاؤں کو مل رہے تھے۔ نمسح علی ارجلنا، اپنے پاؤں کو مل رہے تھے، پاؤں پر مسح کر رہے تھے، پاؤں کو مل رہے تھے۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں مراد ہے
کہ بے توجہ کی یا تھوڑی توجہ کی وجہ سے یا عجلت کی وجہ سے بھی، وقت جو تھوڑا تھا عصر کی نماز میں، جب وقت تھوڑا تھا تو وقت تھوڑے ہونے کی وجہ سے بندہ جلدی جلدی پوند ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر ایڑیاں وغیرہ جو ہے کچھ چیز خشک رہ جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے یہاں پر، نیچے بین السطور بھی لکھا ہے نغسل غسلا خفیفا، یہ شارحین حدیث نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ پاؤں دھو تو رہے تھے وضو کے دوران، لیکن پاؤں جو ہے وہ قدرے مختصر دھو رہے تھے جلدی کی وجہ سے، تو آقا حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 2 یا 3 مرتبہ حضور نے بآواز بلند یہ ارشاد فرمایا۔ یہ پیچھے بھی حدیث پاک آپ پڑھ چکے ہیں کہ بآواز بلند خطبہ دینا تقریر کے دوران، سبق پڑھاتے وقت یا کسی بات کی اہمیت دینا زیادہ مقصود ہو تو باقی عام روٹین کی نسبت آواز قدرے اونچی کی جائے، بلند کی جائے۔ تو آقا حضور نے فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، حضور علیہ السلام نے بآواز بلند یہ ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں گی دوران وضو۔ اگر جلدی میں وضو کیا، ایڑیاں خشک رہ گی، دھوئی نہ گئی، تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گی، جہنم کی سزا پائیں گی۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ وعید فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے، اس وعید سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایڑیوں پر جو ہے نا، اگر پاؤں پہ مسا ہوتا نا جائز، پھر ایڑیوں کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایڑیوں کے جہنم میں جانے کی وعید ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے دوران پاؤں کو دھونا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اگر پاؤں کے دھونے میں کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو اگر مسح کرنے کی گنجائش، مسح تو اوپر سے بھی کر لیا جائے تو مسح تو مسح ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ غسل مراد ہے، دھونا مراد ہے۔ صحابہ اکرام دھو رہے تھے، صرف یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے جب بندہ جلدی میں دھوتا ہے نا تو اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کونا، کوئی سائڈ ایڑیوں کی طرف سے خشک نہ رہ جائے۔ آقا حضور علیہ السلام نے اس پہ متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں گی۔ انہیں کیا ہلاکت ہے؟ ان کی ہلاکت ہے جہنم کی، جہنم کی جو ہے ویل، ویسے تو جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جائیں گی۔ تو لہٰذا جو ہے یہاں پر پاؤں کا جو ہے نا وہ دھونا لازم اور ضروری معلوم ہوتا ہے، پاؤں پر مسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا، باب المضمضہ فی الوضوء، وضو میں کولی کرنا۔ اور ابن عباس عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما 2 صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ لے کر آئے، اور سند کے ساتھ جو ذکر کی ہے وہ حضرت عمران جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو والا پانی منگوایا اور پورا وضو کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، اس وضو کی طرح حضور نے وضو کیا۔ وضو کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اس وضو کی طرح جس نے وضو کیا، پھر 2 رکعتیں ایسی پڑھی جس میں اس نے کوئی کسی قسم کا دنیاوی خیال نہ لایا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنب، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک پہ کل چونکہ تفصیلاً تبصرہ ہو گیا، دوبارہ میں اس پہ نہیں کرتا۔ اس سے اگلا باب جو ہے اس کے اندر باب غسل العقاب، ایڑیوں کے دھونے کے بارے میں آیا، اور محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی بہت بڑے امت کے معبر ہیں، معبر تعبیر رویا کا بہت بڑا علم رکھتے، ان کا عمل مبارک ذکر کرتے ہیں کہ یغسل موضع الخاتم اذا تودع، جس وقت ابن سیرین رضی اللہ تعالی تابعی ہیں، آپ نے 30 صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے کہ آپ جب انگوٹھی کی جگہ کو جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے۔ انگوٹھی پہنی ہو ہاتھ پر تو ہاتھ کا دھونا ضروری ہے نا، جب ہاتھ کو دھونا ضروری ہے،
انگوٹھی اگر اتر سکتی ہے آسانی سے تو اتار کر دھویا جائے ہاتھ کو، اگر وہ سمجھتے ہیں تنگ ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر لیا جائے تاکہ انگوٹھی کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ دھل جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ جو صورت بھی بنے اس کے اندر اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ انگوٹھی کے نیچے کی جگہ جو ہے دوران وضو یا دوران غسل خشک نہ رہ جائے، اس کو دھویا جائے۔ اس کے تحت روایت لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے ان کو سنا، ہمارے پاس سے وہ گزرے، لوگ وضو کر رہے تھے من المطہرہ، مطہرہ کہتے ہیں بڑے برتن کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کامل کرنا، وضو اسباغ وضو کیا ہے بھائی؟ وضو کامل کیا جائے، آداب سنن کے ساتھ کیا جائے۔ تو فرمایا وضو کامل کرنا، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ وضو کامل کرنے کا حکم دیتے وقت حوالہ کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا۔ آج بھی علماء کرام کو چاہیے شرعی مسائل بیان کرتے وقت قرآن مجید کا ریفرنس اور حوالہ دیا جائے، حدیث نبویہ کا حوالہ دیا جائے، بزرگان دین کے اقوال کا، فقہاء کرام کی فقہی کتب کا حوالہ دے کر عبارات کا، کتب کا بات کی جائے تو لوگ اس کو بآسانی قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حکم مبارک سے ہمارے لیے یہ ہدایت بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔